بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، معاشر المسلمین، آپ لوگوں میں سے کون کون ان نصرانی عربوں کے تعاقب میں جا کر صحابہ کی خبر لائیں گے، اس کا اجر اللہ عز و جل عطا فرمائیں گے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جواب دیا کہ حضرت، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، خالد تم بہت تک رہے ہو، تم مت جاؤ۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا، میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت حازم بن جبیر بن عادی کے، جو بن وقار کے قبیلے کے شخص تھے، گھوڑے سے جس کا نام ہرطوال تھا اور جو سواری میں تیزی کے اندر ہوا سے باتیں کیا کرتا تھا، اپنا گھوڑا بدل لیا اور اس پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے کے مالک حضرت حازم بن جبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، ابا سلیمان، آپ کو مبارک ہو، آج آپ کی ران کے نیچے وہ گھوڑا ہے جس پر میں جنگ احد، جنگ خیبر، ذات السلاسل، تبوک اور یمن میں سواری کر چکا ہوں۔ یہ وہی گھوڑا ہے جس پر غزوہ حنین کے روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ردع کے دن جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان دونوں بیٹوں کے ہمراہ ہو کر ان سے ضرور لڑوں گا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کے باغی قوم کے تعاقب میں کر کے چھوڑ لیں۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوئی۔ آپ برابر گھوڑے کو سر پر ڈالے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ دور نکل گئے تو آپ کو تکبیر و تحلیل کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بھی تکبیروں کے نعرے بلند کیے۔ کچھ توقف کے بعد گم کردہ جانبازان اسلام آتے ہوئے دکھلائی دیے۔ آگے آگے جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، اور پیچھے پیچھے تمام حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ انہیں دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے، ان کی تعظیم و تکریم کی اور سلام کے بعد حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات تھی اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یا ابا سلیمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشرکین کو ہزیمت دے دی اور وہ بھاگ پڑے تو ہم نے انہیں چند آدمیوں کو غائب دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ وہ قید ہو گئے۔ یہ سوچ کر ہم نے ان کا تعاقب کیا کہ اپنے اسیروں کو چھڑا لیں، مگر ہم نے انہیں ان کے ہاتھ میں جب قید نہ دیکھا تو لوٹ پڑے۔ اب یقیناً وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے کہا، وہ ضرور قید شہید نہیں ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے کہا کہ سوائے 10 آدمیوں کے نعش کہ ہمارے کارزان میں 11 کی نعش موجود نہیں، 25 آپ حضرات ہیں اور 20 ہم، اس طرح کل 55 ہوئے، باقی 5 آدمی مفقود ہیں، جو یقیناً قید ہے۔ قید ہونے والے حسب ذیل حضرات تھے: رافع بن عمیرۃ الطائی، ربیعہ بن امیر، زرار بن عذور، عاصم بن عمر اور یزید بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مسلمانوں کو یہ سن کر سخت رنج ہوا اور وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں لوٹ آئے۔ آپ نے حضرت زبیر بن عوام، حضرت فضل بن عباس، حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ عنہ کو بخیر و عافیت لوٹتے دیکھ کر زین ہی کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، معاشر المسلمین، واللہ میں نے خداوند تعالیٰ جل مجدہ کے راستے میں شہادت کے لیے اپنی جان کو بہت دفعہ پیش کیا، مگر افسوس کہ میں جامع شہادت کا مزہ نہ چکھ سکا۔ جن مسلمانوں کی موت قریب آ گئی تھی وہ چل بسے، اور جو قید ہو گئے ان کی رہائی انشاءاللہ میرے ہاتھ سے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مسلمان نے یہ رات خوشی اور میثاق کے ساتھ گزاری، اور چونکہ حامیان رومیوں کو شکست پاش ہوئی تھی، اس لیے وہ تمام رات پریشانی اور اضطراب میں رہے۔ بہان نے جبیلہ بن ایوب غسانی کو بلا کر جنگ کی تمام کیفیت دریافت کی اور اس کے ساتھ شکست کی وجوہات بھی دریافت کرنے لگا۔ اس نے کہا، بادشاہ ہم برابر مسلمانوں پر غالب آتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ رات کی ظلمت نے تمام زمین و آسمان کو گھیر لیا، مگر رات کے ہوتے ہوئے ایک شور و غوغا بلند ہوا جس نے ہماری تمام تر جمعیت کو فراگندہ کر کے رکھ دیا اور ہم برابر کٹ کٹ گرنے لگے۔ میری رائے ہے میں مسلمانوں کو مدد و غلبہ دینے والا اور ان کی جنگ میں تائید و نصرت کرنے والا کوئی دوسرا ہی ہاتھ جسے زمین و آسمان کے معبود ہی کا ہاتھ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور ان کی پشت پر خدا کی بے فنا تلوار کام نہ کرتی تو ہماری 60,000 جمعیت کے مقابلے میں ان کے کل 60 آدمی نکل کے آتے۔
بہان نے کہا اگر میں تم لوگوں کو الچی کر کے بیچتا ہوں تو تمہاری استدعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر مقابلے کے لیے روانہ کرتا ہوں تو تم شکست کھا کر باغ آتے ہو۔ صلیب کی قسم، کل میں ان پر خود حملہ کروں گا اور انہیں مٹی میں ملا کر چھوڑوں گا۔ تمام رات اسی منصوبہ میں رہا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کو ذکر دینے کی فکر کرتا رہا۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کر کے کہ وہ کل کے لیے پھر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا، اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استرپی ابو عبیدہ امیر بن جراح عامر شام بعالی خدمت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکم، اما بعد۔ میں اللہ جل جلالہ و من والو کی جن کے سوا کوئی معبود نہیں حمد و تعریف کرتا اور ان کے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ یا امیر المومنین، جناب کو واضح ہو کہ رومی کتے ہرقل نے ہر حامل صلیب کو ہمارے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے، اور اس کے حکم کے بموجب ٹڈی دل کی طرح وہ ہم پر چڑھائے ہیں۔ اس وقت ہم یرموک میں، جو عرضی رومات اور خولان کے قریب واقع ہے، مقیم ہے۔ دشمن کی تعداد علاوہ خچر، باتریوں، فوجی خدمتگاروں وغیرہ کے 8 لاکھ ہیں۔ ان کے ہر یول میں غسان، لخم اور جذام کے نصرانی عرب ہیں، جن کی تعداد 60,000 ہے۔ سب سے پہلے جبل بن ایوب غسانی ہی اپنی 60,000 جمعیت کو لے کر ہمارے مقابلے کے لیے نکلا تھا۔ ہماری طرف سے کل 60 آدمی مقابلے کے لیے گئے تھے، اور باری تعالیٰ جل جلالہ نے مشرکین کو عظمیت دے دی۔ نصر و مدد اللہ عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارے حسب ذیل آدمی شہید ہوئے: رائلہ، جعفر بن مسیب، نوفل بن ورقہ، قیس بن عامر، سلمہ بن سلامہ خزرجی وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور 5 آدمی قید ہو گئے، جن کی تفصیلی ہیں: رافع بن عمیرۃ الطائی، ربیعہ بن عامر، زرار بن عزور، عاصم بن عمر اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم۔ اب پھر جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ آپ مسلمان کی طرف سے غافل نہ ہو جائے بلکہ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی مدد فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ خط ایک لفافہ میں ملفوف کر کے حضرت عبداللہ بن قرۃ ازدی رضی اللہ عنہ کی سپرد کیا اور انہیں مدینہ منورہ کی طرف لے جانے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12ویں ذوالحجہ جمعہ کے روز عصر کے بعد شام کے 4 بجے یرموک سے اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چلا، اور آئندہ جمعہ کے روز صبح 11 بجے مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آدمیوں سے کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے باب جبریل علیہ السلام پر اپنی اونٹنی کو بٹلا دیا اور خود روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر عقائد و جہاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجا، اور وہیں 2 رکعت نماز ادا کر کے اس خط کو لے کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلا۔ لوگوں نے خط اور مجھے دیکھ کر غوغا شروع کیا۔ میں سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتا چلا گیا، ہاتھ چومے اور سلام کر کے وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے جس وقت خط کھول کر اسے پڑھا تو چہرہ مبارک زر پڑ گیا، بدن تر تر کانپنے لگا اور فرمایا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور دیگر حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا امیر المومنین، ہمیں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات سے مطلع فرما دیجیے۔ آپ کھڑے ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہو کہ تمام مسلمانوں کو آپ نے وہ خط سنا دیا۔ مسلمان یہ خط سن کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر ترس کھا کے رونے لگے، اور شوق ملاقات اور مشفقانہ حالت سے اتنے بے خود ہو کہ چیخیں مارنے لگے۔ سب سے زیادہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ آپ نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ کی خدمت میں عرض کیا: یا امیر المومنین، آپ ہمیں ان کے پاس روانہ کر دیجیے۔ اگر ہم شام ان کے پاس پہنچ گئے تو مسلمانوں کو ہمارے پہنچ جانے سے بہت زیادہ تقویت ہوگی۔ خدا کی قسم، مجھے محض اپنی جان و مال ہی کا اختیار ہے۔ میں مسلمانوں کی بہبودگی میں ان دونوں کے خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کروں گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا یہ کلام سن نیز مسلمانوں کے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر نظر و شفقت اور ان کی چیخ و پکار دیکھ کر اٹھے اور میرے پاس تشریف لاکے فرمانے لگے: یا ابن قرۃ، رومیوں کی فوج کا سپہ سالار کون شخص ہے؟ میں نے کہا: حضرت 5 سردار ہے، ایک تو ہرقل کا بانجا قوریر ہے، دوسرا دریجان، تیسرا قناطر اور چوتھا جرجیر ہے،
اور یہ چاروں کے چاروں باہان ارمنی کے ماتحت ہے، جو تمام فوج کا کمانی افسر ہے۔ ان کے مقدمۃ الجیش میں جبیلہ بن ایوب غسانی ہے، جو 60,000 نصرانی عربوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے حسب ذیل آیت تلاوت کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو فون کے مار مار کر بجا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ مکروہ معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائے، آپ مجھے اس معاملے میں اپنے اپنے مشوروں سے مستفید کریں۔ حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا، لوگو اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، آپ کو بشارت ہو، کیونکہ دراصل یہ واقعہ اللہ جل جلالہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے، جو انہوں نے اپنے بندوں پر اس غرض سے روانہ کیے کہ وہ اپنے مومنین بندوں کے افعال اور ان کے صبر و استقلال کو ملاحظہ فرمائے اور انہیں اس مصیبت میں اچھی طرح آزما لے۔ اب اس پر جو شخص صبر کرے گا اور خدا جل وعلا سے ثواب کی امید رکھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صابروں میں شمار ہوگا۔ یاد رکھو یہ وہی جنگ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر فرمایا تھا۔ اس جنگ کی یادگار ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہ فتنہ نہایت مہلک اور جانشین فتنہ ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا ابن اخی، اس میں کون سا فریق ہلاک ہوگا اور یہ ہلاکی کس پر پڑے گی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، چچا جان، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے لیے اولاد ثابت کر دی۔ لوگو تم اللہ جل جلالہ کی مدد نصرت کا پورا بروزہ رکھو۔ اس کے بعد آپ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ اور کہا، یا امیر المومنین، معلوم ہوتا ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آیت اضطراب اور بے چینی کی حالت میں ہے، آپ انہیں خط لکھ دے اور اس میں آپ اس بات کی تصریح کر دے کہ ہماری مدد نصرت سے باری تعالیٰ جل جلالہ کی نصرت و اعانت کی ہی بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں جہاد کی فضیلت کا ذکر تھا۔ ارشاد فرمایا، جس کے سننے سے لوگوں کے دل کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو کے تار بن گئی۔ خطبہ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نام حسب ذیل والا نامہ رقم پر مانے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔